آج ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا دینی اور روحانی مرکز بھیرا شریف سے رئیس دارالافتاء اور صدر المدرسین جو بلا شبہ استاذ العلماء ہیں، اور آپ کے طلباء نہ صرف یہ کہ پاکستان میں بلکہ بیرون ملک میں بھی حصول علم کے بعد اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ استاذ العلماء حضرت مفتی محمد شیر خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے۔ میں مفتی صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج ہمارے لیے ایک اور بہت بڑے اعزاز کی بات کہ استاذ العلماء حضرت قبلہ مفتی سید عظمت شاہ صاحب ہمدانی دامت برکاتہم العالیہ آج پہلی بار اس ادارے میں تشریف فرما ہوئے ہیں۔ میں آپ دونوں مہمانان گرامی قدر کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سٹی آف نالج میں وقتاً فوقتاً ہم مختلف پروگرامز آفر کرتے ہیں، جن میں ایوننگ میں درس نظامی کی کلاسز کا سلسلہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ویکینڈ پر شریعہ ڈپلومہ اور کورسز بھی باقاعدہ کروائے جاتے ہیں۔ ان میں خواتین اور مردوں دونوں کے لیے یہ کورسز ہم آفر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک سلسلہ ہم نے یہاں تسلسل کے ساتھ گیسٹ لیکچرز، ورکشاپس، سمپوزیمز، ڈیبیٹس، ڈائلاگس کا بھی رکھا ہوا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو کنٹمپریری ایشوز ہیں اور بالخصوص وہ قومی اور بین الاقوامی مسائل جو امت کے زندہ مسائل ہیں، ان عنوانات پر یہاں اہل علم و دانش کو جو مختلف ڈسپلنز اور عنوانات اور موضوعات سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بلایا جائے، تاکہ اس ڈائلاگ اور ڈسکشن کے نتیجے میں کوئی بہتر نتیجہ ہم اخذ کر سکیں۔ ایک سالہ تخصص میں جو مروجہ کتابیں ہیں، جن میں رسم المفتی اور میراث اور وہ تمام عنوانات جو عموماً ہمارے ہاں مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں، ان کے علاوہ ہم نے جو اضافہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل اور OIC کا ذیلی ادارہ مجمع الفقہ الاسلامی الدولی، تو وہاں جو جدید موضوعات زیر بحث ہیں یا جو اس وقت عناوین ان کے زیر بحث ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان عنوانات پر، ان سفارشات پر بھی یہاں بات ہو۔ اور ساتھ میں ہم نے ان اہل علم کے لیے گیسٹ لیکچرز کا بھی ایک سلسلہ رکھا ہوا ہے، جس طرح سے آج آپ تشریف فرما ہوئے ہیں، قبلہ شاہ صاحب بھی تشریف لائے ہیں، اور وقتاً فوقتاً ہم ورکشاپس بھی کرتے ہیں۔ مثلا علم الکلام پر ہم نے گزشتہ سال پوری 3 روزہ ایک ورکشاپ کی، جس میں رد الحاد کے عنوان پر ہم نے تسلسل کے ساتھ ایک بہت ایکسٹینسو ہم نے 3 ڈے ورکشاپ یہاں پر رکھی۔ اسی طرح اسلامک ہسٹری ہے، اس پر بھی ہم نے یہاں پروگرامز کیے ہیں۔ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہم ان لوگوں کو ٹرین کرتے رہے ہیں۔ کراچی کی، سندھ کی جو سب سے بڑی DNA لیب ہے، ایک ہی ہے بلکہ سب سے بڑی، چھوٹی کیا، تو جامعہ کراچی میں ہے، وہ DNA لیب ہم نے وزٹ کی ہے تاکہ جدید موضوعات جو اس سے متعلقہ ہیں وہ سامنے آئیں۔ تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ لا آف دا لینڈ کو بھی ساتھ میں پڑھائیں، اور آپ کو بھی یقیناً اس کا ایک سب سے بڑا تجربہ، کیونکہ کورٹ کی آپ معاونت بھی فرماتے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خدمت آپ سے اس سلسلے میں لی ہے، تو ہمارے مدارس میں جو لا آف دا لینڈ ہے اس سے ہمارے لوگوں کی واقفیت نہیں ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ہم نکاح اور طلاق پر بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں معلوم کہ عدالتیں خلا کیسے دے رہی ہیں، یا کورٹ میں اس وقت کیا قوانین ہیں جن کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں۔ ہم نے سیر کا بھی باب ان کو پچھلے سال والوں کو پڑھایا ہے، اور ہم نے ساتھ میں جو جنیوا کنونشنز IHL پر ایک ورکشاپ، سوئٹزرلینڈ کی ایک ادارہ ہے ICRC، ہم نے ان کے ساتھ بھی ایک پروگرام کیا ہے۔ تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو فقہ ہے اس کو جدید قانون کے ساتھ ملا کر ان کو پڑھائیں، تاکہ جب یہ حدود اور تعزیرات کا سلسلہ ہماری کتابوں میں پڑھیں تو وہ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان میں تعزیرات پاکستان میں کیا ہے جو وہ پڑھایا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہم فوکس خاص طور پر جو بلیسفیمی لاز سے متعلق ہے یا اینٹی احمدیہ لاز ہیں، ہم ان کو بھی کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے آپ کو اس لیے ہم نے التماس ہم نے آپ سے کی ہے کہ آپ یہ سب اہل علم ہیں، ان میں جو خواتین ہیں وہ بھی تقریباً عالمات ہیں جو یہاں تشریف رکھتی ہیں، یہ تقریباً تمام ہی علماء ہیں جو یہاں تشریف فرمائیں۔ تو ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ بالخصوص جو فتاوی نویسی کے آداب ہیں اور فتویٰ نویسی کے حوالے سے علماء کی کیا
ذمہ داریاں بنتی ہیں، اس کے کیا اخلاقی اور روحانی پہلو ہیں۔ عموماً فتاوی نویسی کو ایک بہت آرٹیکولیشن کے ساتھ محض ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ کے طور پر تو پڑھایا جاتا ہے، لیکن ایتھکس آف فتاوی نہیں پڑھایا جاتا کہ اس کی اخلاقیات اور آداب کیا ہیں۔ تو یقیناً آپ کا ایک طویل مدت کا تجربہ ہے، تو مجھے امید ہے کہ ہم سب آپ سے ضرور استفادہ کریں گے۔ صدارت فرما رہے ہیں حضرت قبلہ پیر سید عظمت شاہ صاحب ہمدانی دامت برکاتہم العالیہ، تو میں بہت ہی ادب کے ساتھ التماس گزار ہوں بھیرا شریف کے صدر مدرس اور رئیس دارالافتاء استاذ العلماء حضرت مفتی محمد شیر خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے آپ نے مبارک ثانی کیس کے حوالے سے بھی عدالت کی ایک بہت بڑی معاونت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا خیر عطا فرمائے۔ تو مفتی صاحب آپ خیالات کا اظہار فرمائیں۔ زینت مسند صدارت پیر طریقت آل نبی اولاد علی حضرت پیر سید عظمت علی شاہ صاحب ہمدانی دامت برکاتہم العالیہ، محترم المقام جناب علامہ پروفیسر محمد عمیر صدیقی صاحب مدظلہ العالی، جملہ سادات کرام، علماء کرام اور عزیز طلباء، جس طرح پیارے انداز میں محترم پروفیسر صاحب نے آپ کے سامنے اپنا یہ سارا پروگرام اس کو انتہائی چند الفاظ میں بیان کر دیا، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی اس مختصر سی گفتگو میں جو تعارف انہوں نے پیش کیا ہے اور اپنا پروگرام سامنے لائے ہیں، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جو بہت ساری تجاویز میں دینا چاہتا تھا ماشاء اللہ وہ پہلے ہی اس پہ عمل پیرا ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دین کا کوئی کام بھی ہو، اس میں سب سے بنیادی عنصر جس کی کمی محسوس کی جا رہی ہے، اور ساری زندگی ہمارے مربی و محسن حضرت ضیاء الامت مفسر قرآن پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرف ہماری توجہ مبذول کروائی، تمام پروگرامز آپ کی محافل ان کا نچوڑ کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ پہلی بات کہ دین کے ساتھ انسان مخلص ہو، جب یہ عنصر پیدا ہو گیا جس کسی میں بھی ہوا، اللہ کریم نے اس کو خصوصی نوازشات سے نواز دیا، اور چونکہ یہ علم ایک نور ہے۔ مصر میں جامع ازہر میں جب میں پڑھتا تھا تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مدار پہ حاضری دی، اس کے بعد حضرت امام وکیع جو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاذ محترم ہیں، ان کے مزار اقدس پہ حاضری دی، تو وہاں ایک شعر مزار کے اندر لکھا ہوا میں نے دیکھا۔ حضرت امام شافعی کا وہ شعر تھا جو اپنے استاذ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض پیش کی تھی، اور اس کا جو جواب انہوں نے ارشاد فرمایا تھا تمہید کے طور پہ آیت کے بعد وہی کافی ہے۔ شکوت الی وکیع بسوء حفظی فاوصانی بترک المعاصی فقال ان العلم نور ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ اس دن سے میں سمجھا ہوں کہ بزرگان دین کا فیضان کس طرح تقسیم ہوا ہے، اور پھر حضرت ضیاء الامت کی زندگی میں ہمیں بارہا یہی سبق پڑھایا گیا کہ کام وہ جو رب کی رضا کے لیے ہو۔ اگر یہ مقصد لے کر کوئی اس میدان میں نکلے گا تو یقین جانیے ہفتہ، 2 ہفتے، مہینہ، 2 مہینے، سال، کئی سال تک ایک مسئلہ جو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، بالآخر اللہ کریم خود کرم فرما دیتے ہیں، عقدہ کشا ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا تجربہ ہے۔ تو شعر کا مطلب یہی ہے کہ امام شافعی نے حضرت امام وکیع کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، شکوہ کیا کہ مجھے
باتیں بھول جاتی ہیں، حافظہ کمزور ہے، تو حضرت امام وکیع نے جو حضرت امام شافعی کو وصیت فرمائی وہ یہ تھی کہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، اللہ رب العزت کی نافرمانی چھوڑنا ہوگی، ہر بات میں اس کی اطاعت شعاری لازم ہوگی۔ کیوں؟ آگے فرمایا لأن العلم نور و نور اللہ لا یعطی لعاصی، علم نور ہے اور اللہ کا نور نافرمان دل میں نہیں آ سکتا۔ یہ پہلی بات ہے، قلب و نگاہ کو پاک کرنا انتہائی ضروری ہے، اور اس پرفتن دور میں جب کہ مغربی میڈیا نے تباہی مچا رکھی ہے، قلب و نگاہ کی پاکیزگی اس نور الہی کو اپنے دل میں سموانے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہ میری ناقص سوچ کے مطابق ایک دارالافتاء یا مرکز تحقیق کسی بھی ادارے کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ کیوں؟ کہ جب تک ایک ایسی ٹیم نہیں ہوگی جو ہر دور کے مسائل کے بارے میں رہنمائی فراہم کر سکے علم و تحقیق کی روشنی میں، تو وہ ٹیمیں جو میدان عمل میں کام کر رہی ہوں گی وہ کس بنیاد پہ آگے قوم کی اصلاح کا بیڑا اٹھائیں گے؟ ہر دور میں نئے نئے مسائل پیدا ہوئے، تو آپ کو پہلے بھی اساتذہ نے یہ صورتحال تو کلیئر کر دی ہوگی، جس طرح کتابوں کے نام یہ لے رہے تھے ان میں یہ سارا کچھ موجود ہے کہ ہمارے ہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مجلس فقہی قائم کی تھی، اور اس میں اپنے بہت سارے شاگرد علماء کو شامل کیا ہوا تھا۔ آج بھی میری ناقص سوچ کے مطابق اسی طرز پہ ہمیں مجلس فقہی قائم کرنا ہوگی۔ کوئی فرد واحد اس دور میں نت نئے مسائل کا جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا جب تک ٹیموں کی شکل میں کام نہ کیا جائے، اور ٹیمیں تیار ہوں گی تو پھر اجتماعی شکل پیدا ہوگی، اور اجتماعی کاوش اور اجتہاد کی ضرورت ہوگی۔ صورتحال یہ ہے کہ جس طرح یہ فرما رہے تھے آداب فتویٰ میں روحانی پہلو اور آداب یہی ہیں کہ سب سے پہلے رضائے الہی مقصود ہو اور پھر آدمی آگے قدم اٹھائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آداب فتویٰ میں یہ بھی ضروری ہے کہ تھیوری بے شک پڑھو، لیکن جب تک کسی ماہر فن کے پاس ریہرسل نہیں ہوگی تو پھر بھی کامیابی نہیں ہوگی۔ میں نے تو یہ جو روحانی سلسلے کی ترقیاں ہیں نا کہ بلا شاہ جی، ان کو بھی اپنے دارالافتاء کے ذریعے سمجھا ہے۔ اس کی وجہ کہ بہت ساری ایسی ابحاث جو استاد تیار کر چکا ہوتا ہے تو شاگرد کو وہ جا کے ایک لائن پہ کھڑا کر کے آگے رواں کر دیتا ہے کہ اس سے آگے اب تو تحقیق کر۔ بہت سارے عقدے حل ہو چکے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بزرگان دین جو اس تصوف اور سلوک کی منازل کے راہی تھے، وہ اپنے پیروکاروں کو ایک منزل پہ جا کے کھڑا کر کے آگے ان کو محنت کرنے پہ لگا دیا کرتے تھے، تو وہ تیزی کے ساتھ منزلیں طے ہو جایا کرتی تھیں۔ اس فن کے ماہر لوگوں کے یہاں لیکچرز کا ہونا اور اساتذہ کا آپ کے ساتھ متعلق ہونا اور آپ کو اپنے فیضان سے مستفید کرنا، آپ کو پورے طریقے پر ان کی گفتگو کو سمجھ کر اس دور میں ہنٹس کی شکل میں لکھنا ہوگی۔ جو طالب علم کاپی قلم استعمال کرتا ہے، اور دور جدید میں اور موبائل کے ذریعے آ گئے ہنٹس کو کور کرتا ہے، وہ مستقبل میں بڑا جلدی سے ترقی کر جاتا ہے۔ اور جو صرف سماعت پہ اکتفا کرتا ہے، جوانی میں انسان سمجھتا ہے میرا ذہن بڑا تیز ہے، لیکن
بعد میں آہستہ آہستہ یہ قوا کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں، نسیان کا غلبہ شروع ہو جاتا ہے، تو پھر رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں جو سنی ہوتی ہیں وہ بھول جایا کرتی ہیں۔ اپنی چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرو۔ نیز اس کے ساتھ ساتھ جو نت نئے جدید مسائل ہیں جس کی طرف محترم پروفیسر صاحب توجہ دلا رہے تھے، ان کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے، اور میری ناقص سوچ کے مطابق جب تک رزق پاک نہیں ہوگا دعا قبول نہیں ہوگی۔ رزق کے پاک کے لیے ہمیں معیشت کے مسائل کا علم ہونا ضروری ہے، اور پھر اس سلسلہ میں بجوات کی ابحاث، ان کو میری ناقص سوچ میں سابقہ کتب کی طریقے سے ہٹ کے نئے طریقے پہ مدون کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ کیوں؟ جو مثالیں ہماری سابقہ کتب میں موجود ہیں ان سے ہم رہنمائی تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن معاشرے کو جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کا جوں کا توں حکم وہاں موجود نہیں ہوتا۔ تو اس لیے پھر اجتہادی بصیرت کی ضرورت ہوگی۔ تو علماء نے یہ واضح لکھ دیا کہ بنیادی طور پہ مفتی وہ ہوگا جو مجتہد ہو۔ یہ ایک بنیادی بات کہ مجتہد یعنی مجتہدانہ بصیرت کا مالک ہو۔ پھر پرابلم یہ ہے کہ میں نے مصر میں اپنے دکتور صاحب پہ یہ سوال کیا تھا کہ کیا اس وقت دنیا میں آپ کی نظروں میں کوئی مجتہد موجود ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا میری نظروں میں کوئی نہیں۔ پھر میں نے دوسرا سوال کیا کہ آپ اکثر مسائل میں اپنی ذاتی رائے آخر میں بیان کرتے ہیں نہ، میں نے کہا کیا کوئی آدمی اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہے؟ تو کہا نہیں، بھی یہ بھی مشکل ہے۔ تو میں نے کہا آپ بھی تو روزانہ دیتے ہیں ہر لیکچر کے اینڈ پہ اپنی ذاتی رائے، تو وہ ایک مجتہدانہ رائے اختیار کر جاتی ہے آپ کی بات۔ بہرحال علماء نے جو قیودات لگائیں اور جو اس کی شرائط اجتہاد کی بیان فرمائیں، حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ اس دور میں ان تمام شرائط پہ پورا اترنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ پھر اس کے لیے آپ نے ہمیں ایک راہ دی تھی کہ مسائل کو ٹچ کیے بغیر چھوڑ دینا، کہ چونکہ ہم مجتہد نہیں، ہم تو کوئی رائے دے نہیں سکتے، تو خلق خدا کدھر جائے؟ وہ تو علماء کے پاس آئے گی، دارالافتاء کا رخ کرے گی، تو ان کو رہنمائی کہاں سے حاصل ہوگی؟ تو آپ فرماتے تھے میں میری ناقص سوچ کے مطابق جو مسئلہ آپ کو درپیش ہوا اس سے ریلیٹڈ آیات، احادیث اور علماء اور فقہا کے اقوال، اس کا مطالعہ یہ مست ہے، یہ ضروری ہے، تاکہ اس مسئلہ کے بارے میں رائے دیتے ہوئے آدمی اپنی ایک نئی سوچ، فکر اور نیا حکم بیان کرنے کے قابل ہو جائے۔ یہ کہنا کہ تمام آیات، تمام احادیث، لغت کی تمام کتب، اس کے اوپر عبور ہونا وہ مجتہد مطلق کا کام تھا، وہ اس دور میں مفقود ہے، ناممکن سی صورت ہے۔ جس طرح کہ شہادت کے بارے میں آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ شاہد کی جو شرائط کتب میں درج ہیں، اگر اس کے اوپر ہم عمل پیرا پورے طریقے پہ ہوں تو کوئی آدمی گواہی کے قابل ہمیں نہیں ملے گا، لوگوں کے مسائل رک جائیں گے، حکم بیان کرنا ہمارے لیے انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ تو ایسے میں پھر یہ کہنا کہ ہمارے اسلام کے پاس کوئی حل نہیں، یہ بھی تو ایک لوگ جگ ہنسائی کی بات ہے۔ لوگ پہلے ہی ہمارے سسٹم پہ بڑے معترض ہیں۔ تو آپ فرماتے تھے اس قسم کی چیزوں میں ہمیں غور کرنا ہوگا کہ وہ شخص جو عام طور پہ معاشرے میں جھوٹا نہیں، عام طور پہ معاشرے میں جھوٹا نہیں مشہور، اس کی بات کو سن لے۔ باقی اگلی تفتیش کرنا کہ کبھی اس کی نماز قضا ہوئی ہوگی کہ نہیں، یہ جماعت کا التزام کرتا ہوگا کہ نہیں، یہ تو مدارس میں بھی بڑی مشکل سے ملے گا، چہ جائے کہ عامت الناس میں اس کو تلاش کر سکیں۔ تو جہاں یہ واقعات رونما ہوتے ہیں وہاں کی شہادتیں پھر ناقابل قبول، جب وہ ان کو رد کر دیں گے تو احکام کا کس طرح ثبوت ہوگا؟
تو آپ فرماتے تھے اس قسم کی چیزوں کی طرف بھی ہمیں توجہ دینا ہوگی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ موجودہ دور میں کئی دیگر ذرائع وہ بھی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ مثلا آج کل یہ کیمرہ جات آ گئے ہیں، ان کیمرہ جات کی مدد سے کسی بھی واقعہ تک پہنچنے کی انسان کے پاس صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگرچہ ان کو بطور شہادت تو سپریم کورٹ میں بھی ابھی تک قبول نہیں کیا گیا تھا، اب کوئی تھوڑا بہت ان کو حیثیت دے دی ہے، وہ بھی پولیس کے لوگوں نے بار بار التجائیں کی کہ ہماری جو ساری کاوش ہے وہ رائے گاہ چلی جاتی ہے، کیمرے کے تھرو ہی ہم پکڑتے ہیں، اب اس کو آپ کوئی شہادت کا نہیں دیتے مقام۔ تو اس میں بڑی خرابی ہے اگرچہ، لیکن میں کہتا ہوں القول لمن یشہد لہ الحال، بات اس کی سنی جائے کہ حالات جس کی گواہی دے رہے ہوں۔ تو ماحول جو بنا ہوا ہے وہ بھی تو چیک کرنا چاہیے۔ تو بطور کرینہ یہ جدید چیزیں بھی ساتھ استعمال کی جا سکتی ہیں، اور ہم ان کے تھرو ایک حکم تک پہنچنے میں ہمارے لیے آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ ساری بیس اس پہ نہ رکھی جائے، لیکن بطور کرینہ اس کو استعمال کیا جائے۔ جیسے چاند کے مسئلے میں آج کل کیمرہ جات استعمال ہوتے ہیں، تو ایک دن مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہاں ہماری کراچی یونیورسٹی میں ایسی مشین موجود ہے کہ 200 گنا بڑا کر کے چیز کو دکھا دیتی ہے۔ اب یہ جو آلات ہیں ان کو بطور کرینہ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا ایک آدمی کہہ دے 28 تاریخ کو 27 تاریخ کو 10 آدمی آ جائے ہم نے چاند دیکھ لیا ہے، تو ہم نہیں مانیں گے، ناممکن ہے۔ لیکن اس رات بھی اگر قرائن بھی ساتھ ہوں اور پھر کوئی شہادت دینے والا آ گیا تو اس قرینے کی بنیاد پہ ہم اس کی شہادت کو قبول بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر قرائن بالکل ساتھ نہیں دیتے تو القول لمن یشہد لہ الحال نہیں پایا گیا تو بات نہیں ہم قبول کریں گے۔ لہذا اس قسم کی بہت ساری چیزوں میں ہمیں جدید چیزوں کو بھی ساتھ لانا ہوگا۔ باقی رہا میرا تجربہ دارالافتاء سے ریلیٹڈ، اس میں جس چیز کی طرف آپ کو توجہ کرنا ہوگی وہ یہ ہے، ایک مستفتی ہمارے پاس آ جاتا ہے، بات بیان کر دیتا ہے۔ مفتی کو جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ جو سوال دے اسی کا جواب فوراً لکھ کے دے دو۔ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک ہمارے پاس اولو الامر ایسے ہیں نہیں جو اس قسم کے لوگوں کو گرفت میں لائیں، چھٹی ہے جیسا کسی کا جی چاہتا ہے فتویٰ لے لیتا ہے۔ ایسے میں آپ یوں کیا کریں کہ جب کوئی آدمی آپ کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے آئے، ایک تو اس سے ریٹن لینے کی کوشش کریں، اور اس میں بھی اوپر حلفیہ بیان کا لفظ ڈالیں، کچھ جھجھک پیدا ہوگی۔ ساتھ میرا طریقہ یہ ہے کہ اگرچہ مفتی کے لیے قرائن ڈھونڈنا، لوگوں سے بات کی تسلی کرنا یہ کوئی ضروری نہیں تھا، سوال کا سادہ سا جواب دے دیتا، جیسے مساجد میں ائمہ بیٹھے ہوتے تھے، مسئلہ کوئی پوچھتا جواب دے دیا جاتا، مفتی کی اتنی حیثیت تھی۔ لیکن موجودہ دور میں جو صورتحال ہو چکی ہے، اس کے پیش نظر جس گاؤں سے، جس ایریے محلے سے وہ مسئلہ آپ کے پاس آیا، آپ وہاں کے امام مسجد سے رابطہ کریں، انہی لوگوں سے بے شک ٹیلی فون لے کے بات بیان کر دیں کہ آپ کے محلے کے لوگ آئے، یہ مسئلہ میرے پاس لائے، کیا آپ نے بھی ایسے ہی سن رکھا ہے، آپ کے نمازی کیا کہتے ہیں۔ ایک بات کی حقیقت تک پہنچنے کی خاطر اور دور کے تقاضے کے پیش نظر پھر وہاں کا کوئی سفید پوش آدمی ہے اس سے بھی بات کر لی جائے۔ اگر ان کو بلا کے بات پوچھنا ممکن ہو تو یہ سب سے اچھی بات ہے، ورنہ کم از کم ٹیلی فونک ان سے یہ گفتگو کر کے بات معلوم کر کے پھر فتویٰ جاری کیا جائے، فتوے میں جلدی نہ کی جائے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ فتویٰ جب آپ لکھیں گے تو اب ایک مسئلہ آ گیا، دیانت پہ لکھیں گے یا قضا پہ لکھیں گے، دو قول موجود ہیں، دیانتاً اور قضاً۔ اچھا مفتی کا کام تو ہے حکم دیانت بیان کرنا، اچھا حکم دیانت میں وہ جیسا کہے اسی طرح کا فتویٰ دے، لیکن اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پرانی 5ویں جلد میں یہ لکھا ہے
کہ ادب مفتی یہ ہے کہ حکم قضا بیان کرے، حکم قضا بیان کرے، اور اس طرح اگر وہ دیانت پہ فتویٰ دیتا رہے گا تو جیسا ایک آدمی آ کے بیان دے گا وہ بھی دوسرا بھی۔ دوسری بات، حضرت ضیاء الامت ہمیں فرماتے تھے، اور اللہ کے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت شیر خدا کو فرمان بھی ہے، حضرت شیر خدا فرماتے ہیں مجھے اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک آدمی کی بات سن کے فتویٰ نہ دیا کرو جب تک دوسری کی بات سن نہ لیا کرو۔ یہ بھی انتہائی ضروری ہے، اس دور کی احتیاطوں میں یہ ایک ضروری امر ہے، ورنہ ہمارا آسان سا کام تھا، صرف لکیر کا فقیر اگر بنے رہتے، جو کتاب میں لکھا ہے بس سوال آیا تو وہی جواب لکھ کے دے دیا، اس سے بگاڑ پیدا ہوگا۔ ایک آدمی بھی فتویٰ دارالافتاء سے لے کے چلا گیا، دوسرا بھی آ گیا، ایک ہی گاؤں میں جب دو دو تین تین فتوے ایک آدمی کی طرف سے جاتے ہیں، وہ مفتی کی ساکھ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں پیسے لے کر فتویٰ دے رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کو بھی دے دیا اس کو بھی دے دیا، اور کوئی اس بارے میں تسلی نہ کی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اس وقت دارالافتاء جب کتابیں لکھی جا رہی تھیں تو دارالقضاء بھی موجود تھے، اور حکم کا نفاذ قاضی کے ذمے ہوتا تھا، مفتی فقط اظہار حکم شرعی کیا کرتا تھا اور نفاذ قاضی کے ذمے ہوتا تھا۔ آج کل ہمارے قضات تو اس قسم کے مسائل میں مداخلت ہی کوئی نہیں کرتے، لوگ کہتے ہیں جی ایک بڑے ذمہ دار دارالافتاء سے فتویٰ لائے بس کافی ہے ہمارے لیے، دوبارہ قاضی کے پاس نہ جاتے ہیں، نہ وہی مداخلت کرتا ہے ان معاملات میں۔ تو مفتی کو چاہیے کہ وہ ابتدا میں ہی محتاط ہو جائے اور کوئی ایسا فتویٰ نہ دے کہ کل ایک کے لیے ایک اور دوسرے کے بیان پہ دوسرا، تو پہلے ہی ان کو جمع کر کے ان کے بیانات کے اندر تفتیش تحقیق کر لے کے بعد سچ کون سی ہے۔ تیسری بات یہ ہے، چوتھی، کہ یہاں امام مالک، امام ابو حنیفہ کے قول میں سنا دیتا ہوں، مسئلہ تو انتہائی مشکل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ علم کے ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ہرگز فتویٰ نہ دیتا، علم کے ضائع ہونے اور اس پہ اللہ کی طرف سے گرفت کا خطرہ نہ ہوتا تو میں فتویٰ نہ دیتا۔ امام مالک آپ بھی یہی فرماتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ صورتحال ذہن میں رکھو، اتنا مشکل ترین امر ہے کہ ہمارے کئی بزرگ لکھ گئے کہ سب سے آسان کام تو تقریر ہے، دوسرا کام پھر تدریس ہے، پھر تصنیف ہے، چوتھے نمبر پہ مشکل ترین کام فتویٰ نویسی ہے۔ فتویٰ نویسی اتنا مشکل ہے، بہت سارے علماء نے لکھا، میری ناقص سوچ کے مطابق اس سے ایک کام زیادہ مشکل اور بھی ہے، پتہ نہیں ان فقہاء نے کیوں نہیں لکھا، وہ ہے مناظرہ۔ کیونکہ فتویٰ میں بھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم ٹائم لے سکتے ہیں، سوال کا جواب تحقیق کے بعد دے سکتے ہیں، لیکن مناظرہ میں تو سامنے ایک ٹرینڈ آدمی بیٹھا ہے اور فوراً وہیں اس کی بات کا جواب دینا ہوتا ہے جو گرفت کرتا ہے۔ تو میری خیال میں فتویٰ نویسی سے اگلا سٹیپ مناظرہ کا ہے کہ کسی عالم کے سامنے اپنی بات کو ثابت کرنا، یہ ایک بہت مشکل امر ہے۔ لہذا اب آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسائل جو ہماری کتابوں میں لکھے ہیں، پرابلم یہ پیدا ہو گیا کہ جس عرف میں یہ لکھے گئے وہ عرف چینج ہو چکا، عرف چینج ہو چکا، اور عرف کو بہت بڑی حیثیت حاصل ہے، حتیٰ کہ نص مذہبی کو تو اٹھا دیتا ہے اور نص شرعی میں بھی تخصیص کا فائدہ دیتا ہے۔ اب یہ مشکل ترین بات ہے، میں نے اس پہ بڑی تگ و دو کی کوشش کی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پہ وہ پورا ایک مقالہ لکھا ہے، لیکن وہ بھی آخر میں یہ لکھتے ہیں کہ امام شامی کا جب میں نے یہ نشر العرف دیکھا تھا تو میں بڑا خوش ہوا کہ مجھے یہ بحث مل گئی، لیکن جب میں نے پڑھا تو تشنا رہ گیا۔ میں نے پھر جب اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ رسالہ پڑھا تو میں بھی سوچ رہا ہوں، ابھی میرے پاس وہ سوالات ہیں۔ ہم نے ایک
مجلس فقہی قائم کی ہوئی ہے، ہماری ایک برانچ ہے اس میں کلر سیدہ میں، وہاں ہمارے ایک عزیز، ان کو میں نے عالم عربی سے شروع کیا تھا، اور میں آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اپنے اپنے دارجات میں جب بچے اصول شاشی پڑھ لیں نا، کنز پڑھنے لگیں، وہاں سے ان کو کوشش شروع کروا دینی چاہیے۔ میں وہاں سے ریہرسل شروع کر دیتا ہوں۔ جن بچوں کو ذوق ہے وہ استاد کا ساتھ دیں، وہ صحیح تیار ہوتے ہیں۔ بقیہ جتنے سوالات ہوتے ہیں روزانہ، آپ کے یہاں پریزنٹیشن ہوتی ہے یونیورسٹیز میں عام طور پہ، اور یہ ایک طریقہ کار ہے، ہم اپنے ان بچوں کو روزانہ ایک سوال دیں، اسائنمنٹ جس کو جدید زبان میں اسائنمنٹ کہا جاتا ہے، تو ہم اس اسائنمنٹ کے نام سے دیں۔ پہلے ہم سوال دیتے تھے، وہ جواب تلاش کر کے لاتے تھے، عالم عربی سے میں ان کو ٹریننگ دینا شروع کر دیتا ہوں۔ ساتھ ساتھ جو مسئلہ آئے روزانہ، اگر آپ مفتی بننا چاہتے ہیں تو آپ اپنے استاذ کے پاس بیٹھیں، روزانہ کی گفتگو سنیں، 1 گھنٹہ دے سکتے ہیں، آدھا گھنٹہ جو دارالافتاء کا ٹائم ہے لوگوں سے کے مسائل سننے کا، روزمرہ کا جو تجربہ ہوگا مہارت اس سے پیدا ہوگی۔ تھیوری ساری پڑھ لیں، باتیں بھی سن لیں، لیکن کوئی بھی میدان ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی جو بھی ہے، جب تک وہ تجربے کے میدان میں نہیں آتا اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ میدان ہے جس میں پرانے بزرگوں کا طریقہ ہی ایسے تھا، یہ باقاعدہ کورسز کو نہیں ہوتے تھے، ہم نے بھی نہیں کیے تھے۔ ہمارے ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے استاذ محترم قبلہ شاہ صاحب جانتے ہیں، قبلہ قاضی محمد ایوب صاحب کو اپنے ساتھ لگا لیا، اس طرح ان کی ٹریننگ کی، پھر مجھے ہمارے استاذ محترم نے اپنے ساتھ لگائے رکھا۔ تو دور طالب علمی سے ہی میری بھی یہی ایک طریقہ کار ہے کہ میں بھی اپنے جو سمجھتا ہوں کہ یہ بچے دلچسپی رکھتے ہیں ان کو ساتھ لگا دیتا ہوں۔ وہ روزانہ کی بنیاد پہ مسائل سنتے ہیں، ٹریننگ کرتے ہیں، اور پھر ان کو آخر میں دورہ حدیث میں فقہی قسم کا مقالہ دیا کرتا ہوں، وجوہات سے متعلقہ ہوں، دیگر جتنے موضوعات ہیں مختلف۔ تو اس سلسلہ میں آپ اگر ٹریننگ ساتھ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس سے آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ اب تو وقت کی اہم ضرورت یہ ہے کہ پہلے ہم شامی اور عالمگیری کا حوالہ دے دیتے تھے، کافی ہو جاتا تھا، لوگ چپ کر جایا کرتے تھے، وہ جی شامی کا حوالہ آ گیا۔ آج جو دور ہمارے سامنے ہے اس میں کم از کم اپنے فتوے میں 1 حدیث ضرور لکھا کرو، 1 حدیث، اور اس کے نیچے حاشیہ میں اس کی فنی حیثیت، صحیح ہے، حسن ہے، کس مقام کی یہ حدیث ہے، کیوں کہ یہ ایک یلغار چلی ہوئی ہے فقہ حنفی کے خلاف، اور اس میں ایک ہی جملہ کہہ دیا جاتا ہے، بڑی بڑی یونیورسٹی، عالمی یونیورسٹیوں میں اس پہ کام ہو رہا ہے، بلکہ میری وہ کاپی آج بھی موجود ہے کہ میں مصر میں لیکچر سن رہا تھا، تو اس میں میں نے کاپی کے اوپر جو اپنے ہاتھ سے جملہ لکھا وہ یہ ہے کہ جامع ازہر میں بھی حنفیت کو ختم کرنے کی بڑی خفیہ سازش کی جا چکی ہے، یہ میرا جملہ ہے۔ آپ بڑی یونیورسٹیوں میں جاؤ گے، اس میں کہیں گے جناب حدیث کوئی نہیں، ساتھ لکھی گئی، اور واقعی یہ کمزوری رہ گئی ہماری متون میں کہ ہمارے ہاں حدیث کی کمی رہ گئی، اور ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ میں نے کئی شیوخ الحدیث سے یہ بات کی ہوئی ہے کہ جناب ہم نے سیاہ ستہ کو تو لگا دیا، بلکہ میں نے اپنے استاذ محترم سے یہ کہا تھا دورہ حدیث میں کہ ہمیں سیاہ ستہ میں احناف کی کتب کو بھی ساتھ دورہ حدیث میں پڑھانا چاہیے۔ اس لیے دورہ فرسٹ ایئر میں نے وہاں پہ بھیرا شریف کے کورس میں جو دورہ فرسٹ ایئر ہے، پہلا سال ہے، اس میں موطا امام محمد اور شرح معانی الاثار ان 2 کو رکھوایا ہے، تاکہ اپنی ابحاث پڑھ کے آدمی پھر سیاہ ستہ میں جائے، پتہ تو چلے ہمارے پاس بھی تو دلائل ہیں۔ ہم سارے شروحات سے لاتے ہیں، متون سے دوسرے آدمی بیان کر دیتے ہیں۔ یہ حرمین طیبین میں جو ایک بہت ہٹ کے ہم سے سسٹم چلایا جا رہا ہے، اس میں وہ یہی کہہ دیتے ہیں جی ادھر ہمارے پاس سیاہ ستہ کی حدیث ہے، اور آپ کے ملک میں بھی آج کل یہ صورتحال ہو چکی ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی ہر بات، گفتگو، کلپ
اور اس کے ساتھ جو فتویٰ تحریر کریں کم از کم اپنی کتب سے ایک حدیث صحیح وہ ضرور اس میں درج کرنی چاہیے، تاکہ ہمارے پاس بیس بھی ساتھ مذکور ہو کہ یہ فلاں آیت، کیونکہ حنفیت میں زیادہ تر آیات قرآنیہ سے تمسک کیا گیا ہے، الفاظ قرآنیہ سے تمسک کیا گیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چمٹ جاتے ہیں لفظ قرآنی کو اور اسی سے تمسک کرتے ہیں، اور اتنی غوطہ زنی کرتے ہیں کہ باری وہ کہیں گہرائی سے موتی نکال کے لاتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں پھر اخبار احاد کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ آپ میں سے کچھ لوگ جب تک عرف کے مسئلے میں محنت نہیں کریں گے، کیونکہ من لم یعرف احوال زمانہ ہی فہو جاہل، جو اپنے حالات زمانہ سے ہی نہیں، عرف سے ہی واقف نہیں، وہ جاہل ہے۔ تو عرف کو حیثیت بھی حاصل ہے، عرف نص مذہبی میں تخصیص کا فائدہ دے دیتا ہے، نص مذہبی کو تو اڑا بھی دیتا ہے، نص شرعی میں تخصیص کا فائدہ دیتا ہے، سرے سے نہیں اٹھائی جاتی نص شرعی، لیکن تخصیص اس میں عرف کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ لیکن اب عرف میں مہارت کیسے پیدا ہوگی؟ اس میں جب تک ہمارے افراد تیار نہیں ہوں گے، نئے مسائل کا جواب دینے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوگی، نئے مسائل کا جواب دینے میں بہت بڑی رکاوٹ ہوگی کہ ہمیں عرف پہ دسترس نہ ہو۔ تو اس لیے عرفی مسائل جو ہیں ان کے اوپر بھی انتہائی غور و فکر کرنا ہوگا، اس میں بھی آپ کو مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہوگی۔ تو یہ ایک لمبا وسیع مفہوم ہے، جتنے دن بھی اس پہ گفتگو چلتی رہے یہ کو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، لیکن میں نے چند ایک مخصوص چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں جو ہمارے روزمرہ کی ہمارے سامنے درپیش ہوتی رہتی ہیں۔ آپ بھی اس کے بارے میں متوجہ رہیں اور دائمی کوشش کرنا ہوگی۔ یہ اس دن تک نہیں کہ آپ کو سند مل جائے 2 سال کی اور پھر کہیں کہ بس نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ تو بس آپ کو انگلی پکڑ کے صرف چلانے کا طریقہ سکھایا گیا۔ پھر جب بھی کوئی فتویٰ لکھیں گے، وہ تحریر کے بعد پھر کسی استاد سے رابطہ کر کے اس کو چیک کروائیں، وہ آپ کی رہنمائی کرے گا اور اس پہ آپ کو سیخ پا بھی نہیں ہوگا۔ جو بھی اپنا استاد نہیں، کوئی اور عالم دین ہے، اس سے مشاورت کر لے، اور غصے نہیں ہونا، یہ پہلی بات۔ آج کا ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے، کسی عالم دین کے سامنے بات کرو تو وہ غصے ہو جاتا ہے، مجھے چیک کرنا چاہتے ہو؟ اچھا، آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کو بھی غصہ آ جائے گا؟ نہیں، یہ علمی ابحاث ہیں، خوش دلی کے ساتھ بیٹھ کے ٹیلی فون ویسے ایک برادرانہ ماحول میں بحث و تمیز شروع کر دیں، سوال و جواب ہوتے رہے، آنا جانا جاری رکھیں۔ لیکن یاد رکھو، ہمارے استاذ محترم ہمیں فرماتے تھے مولانا فاضل صاحب کہ حضرت خواجہ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ فرمان ہے کہ کسی استاد کو چیک کرنے کے لیے سوال نہ کیا جائے، ورنہ برکت اٹھ جائے گی۔ استفادہ کی خاطر کرو، انداز بھی ایسا نہ ہو کہ آپ وہ سمجھے یہ تو مجھے روڑا سر میں ڈال مارنے کے لیے آیا ہے، بلکہ انداز بھی ایسا ہو کہ اس میں وہ سمجھے کہ یہ واقعی مجھ سے استفادہ کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ جیسے حضرت ابن عباس نے کہا تھا نا کہ میں نے علم حاصل کیا بے لسان سعول و قلب عقول، تو میں نے تو خود ساری زندگی اسی قول پہ عمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ زبان پوچھنے والی ہو، عقل سمجھنے والی ہو، یہ جاری و ساری رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ تو میرے پاس یہ آداب مفتی پہ میں کوئی لکھ کے لایا ہوں، تقریباً 5-7-6 صفحے ہیں، تو چونکہ وقت اتنا ہی ہے، عرف کے اوپر بھی میں نے کئی سوالات وہ لکھ کے لایا ہوں۔ میں کنجوسی نہیں کرتا، میں تو جو کچھ ہے لوگوں کے سامنے اس لیے رکھتا ہوں کہ میں کوئی پیشہ ور مفتی نہیں ہوں، میں فقط اس لیے کرتا ہوں میرے رب کا حکم ہے، بس یہ کام کرتے رہو۔ بڑی تکلیفیں آئیں گی، لوگ آپ کو تنگ کریں گے، جن کے حق میں فتویٰ دو گے وہ تعریف کریں گے، جن کے خلاف کرو گے۔ میں نے 15 سال کیس بھگتا ایک فتوے میں، جیل بھی میاں والی میں 3 دن گیا ہوں، لیکن چھوڑنا نہیں، چھوڑنا نہیں۔ یہ شکر کرو کہ اس پرفتن دور میں بھی کوئی تو دین کی بات پوچھنے کے لیے آیا ہے نا، کسی سے تو پوچھیں نا اب ٹیلی فون پہ، اس کا یقیناً چلتے پھرتے اجر ملے گا، چلتے پھرتے اجر ہے۔ سونے سے پہلے بھی ٹیلی فون آ جائے گا، اٹھتے بھی ٹیلی فون، ٹائم کوئی نہیں لوگوں کا۔
اس میں کوئی ٹائم ٹیبل نہیں. آپ یوں سمجھو کہ بس مجھے ایک نیکی مل رہی ہے، بس اس وقت میں میرے کھاتے میں نیکی لکھی ہوئی ہے. اور ہم تو تجربہ، اور کتنی ایسی باتیں ہوں گی. اگر نہیں آتا نا جواب، بالکل جواب نہیں دینا، کہہ دینا ہے بھائی انتظار کر، لکھ کے بھیج دے، میں تحقیق کے بعد جواب دوں گا، یا اپنے استاد سے پوچھ کر. حضرت شیر خدا فرماتے ہیں نصف علم تو یہ ہے کہ انسان اپنے عدم علم کا اعتراف کر لے. سب سے بڑی خرابی اس وقت ہوگی آپ سٹیج پہ کھڑے ہوں گے، آپ بہت بڑے علامہ ہوں گے، لوگ آپ کے پیچھے ہوں گے، اور اس وقت سوال آ جائے گا تو لوگوں کو ٹرخانے کے لیے جواب دینا پڑے گا. یہ سب سے بڑی تباہی ہوگی. وہاں کہہ دو کہ بھائی میں اس کی تحقیق کروں گا، میں اس کے بارے میں تحقیق کر کے مسئلہ بیان کروں گا، فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے، آپ سوال ریٹرن میرے نمبر پہ بھیج دیں. یہ التزام کرنا ہے. اور جو فتویٰ دے چکے ہو اگر اس کی غلطی ظاہر ہو گئی تو پھر للہیت یہ بھی ہے نا، میں نے ابتدا میں بیان کیا کہ آدمی رجوع بھی کر لے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ غلطی مجھ سے ہو گئی ہے اور میں نہیں سمجھ سکا. وجہ یہ ہے کہ کیا اگر آدمی یہ دعویٰ کرے نا کہ میں جامع العلوم ہوں، سارے علوم میرے اندر جمع ہو چکے ہیں، پھر تو وہ یہ کرے. یہ دعویٰ ہی نہیں کرنا، یہ دعویٰ ہی نہیں کرنا کہ میں جامع العلوم ہوں. دعویٰ یہ ہے کہ جو مجھے سمجھ ہے میں وہ بیان کروں گا، جو نہیں بڑوں سے پوچھ کے بتا دوں گا. یہ جب تک بات اندر پیدا نہیں ہوگی انسان گمراہ ہوگا. اور ایک بات، آج کل تکفیر کے مسئلے میں بڑی تیزی دکھائی جا رہی ہے. حضرت کی کتاب میں نے پڑھی ہے، بڑا اچھا کیا. اچھا، مسئلہ تکفیر، اب اس میں اصول تکفیر بھی تو کوئی فقہا نے لکھے ہیں نا کہ نہیں لکھے. تیزی کے ساتھ کافر کہنے کی طرف لوگ دوڑ رہے ہیں. اگر آپ تحقیق کریں تو ہمارے بزرگان دین نے کسی کو کافر کہنے سے پہلے بہت سخت اور کڑی شرائط لگا رکھی ہیں. 99 وجوہ کوئی آدمی اس کی کفر کی پہ دلالت کرتی ہوں اور ایک میں بھی وہ بچ سکتا ہو تو اس کو بچانے کا حکم دیا گیا ہے. پڑھو صاحب بار راما شامی. اور تاکہ سرکار گولڑا کا تو میں فرمان پڑھ رہا تھا، بڑا حیران ہوا. تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی، اس پہ بھی غور کرنا جناب، کہ اپنے آپ کو یہ سمجھ کر کہ یہ بات کفر ہے اور پھر میں پھر بھی کرتا ہوں تو پھر وہ کافر ہے. اگر وہ اس کو اسلام سمجھ کے کر رہا ہے تو اس کے بارے میں آپ تو یہاں تک بھی محتاط ہیں. تو لہذا ہمارے ہاں سب سے بڑی جو خرابی جس نے ستیہ ناش کر رکھا ہے، بے شمار سٹیپ ہیں فتوے کے. کوئی استحباب چھوڑے تو اس کے اوپر بھی اتنا سخت حکم کہ حرمت کا حکم لگا دیا، کوئی حرام چھوڑے تو اس کے بارے میں کفر کا حکم لگا دیا. ہر چیز کا اپنا اپنا ایک سٹیپ ہے، اس کے مطابق حکم بیان کیا جائے. آداب اور چیز ہیں اور حرام حلال اور چیز ہے، پھر کفر تک پہنچ جانا یہ الگ مرحلہ ہے. تو فقہا نے لکھا ہے کہ آخری حد تک مفتی کفر کا فتویٰ صادر کرنے سے احتیاط برتے. ہاں، جس کا کفر کلیئر ہو چکا تو پھر وہ ضرور بیان کرے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جس کا کفر کلیئر ہے اس کو کافر نہ کہنا بھی تو غلط ہے. لیکن اتنی احتیاط کی جائے، تیزی نہ دکھائی جائے، یہ ہمارے ہاں سستی ہے. تو مفتی اس دارالافتاء میں انسان اس بات کا بھی خصوص خیال رکھے. یہ میرے صفحات ہیں، میں ان کو دے دیتا ہوں، یہ آپ کو پڑھ لیں گے. مل جل کے کام ہوگا. میری گزارش یہ ہے، میں نے بہت سارے علماء سے بات کی ہے، میں نے مولانا عبدالستار سعیدی صاحب سے بھی گزارش کی ہے، سرفراز نعیمی صاحب سے بھی گزارش کی ہے، میں نے رفیق حسنی صاحب سے بھی گزارش کی تھی، اور بھی بہت سارے، حسین الدین شاہ صاحب سے بھی گزارش کی تھی، بہت سارے علماء، مفتی محمد خان قادری سے بات کی تھی، انوار العلوم کے مفتی صاحب سے بات کی. میری اپنی ناقص سوچ یہ ہے کہ اہل سنت کے چند مقتدر ادارہ جات کو آپس میں ریلیٹڈ ہونا چاہیے اور وہاں کے دارالافتاء کا ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن ہونا چاہیے. مسئلہ آئے نا، سب دارالافتاء میں چلا جائے، وہ اپنی اپنی رائے دے دیں، مل جل کے ہمارا ایک متفقہ فتویٰ صادر ہونا چاہیے. جب تک یہ نہیں ہوگا، متحدہ علماء بورڈ میں بھی شہباز شریف جب ہوا کرتے تھے، پھر صاحب چیئرمین تھے، میں نے وہاں بھی مسئلہ اٹھایا. اسلامی ذاتی کونسل میں بھی اس مسئلے کو اٹھانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں جو ہمارے دارالافتاء، بلکہ میں نے اسلامک یونیورسٹی میں بات کی تھی، وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں ہم اعلامیہ تو جاری کر سکتے ہیں، فتویٰ نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا کوئی سرپرستی ہو نا، سرکاری کنٹرول کیا جائے، ایک ٹیم ہو
جو مل کے مشاورت کے ساتھ، اور ہم اہل سنت تو کر سکتے ہیں آپس میں، اگر ایک دوسرے کو برداشت کر جائیں تو کوئی حرج نہیں، پہلے مشورہ۔ اور ایک بات میں اپنی زندگی کا اور تجربہ آپ کو بیان کر دوں، کسی مفتی عالم سے یہ نہیں کہنا کہ جناب اس مسئلے کا جواب کیا ہے، ایک دفعہ اگر اس نے کہہ دیا نا کہ یہ ہے، پھر موڑنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کا ایک میں نے بہترین حل ڈھونڈا تھا، میں بہت سارے علماء کے پاس جایا کرتا تھا، بہت سارے، میری جوانی تھی بہت سارے علماء کے پاس جاتا، میں اس طرح کرتا، ایک لکھ کے نا اپنی طرف سے جو میری کوئی سمجھ میں ہوتی تھی وہ سامنے رکھ دیتا کہ میری یہ تحقیق ہے، یہ سوچ ہے، آپ اپنی اللہ کا کرم موافقت ہو جاتی تھی۔ پہلے بات کروا دو پھر موڑنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لیے پہلے اپنی رائے دے دو کہ اس بارے میں نے جناب یہ پڑھا ہے، تو اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے، تو وہ رائے اللہ کرم فرمائے گا مناسب ہوگی اور آپ سے وہ لگا کھا جائے گی۔ تو اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بارے دیگر شکریہ بھی، اور اس دعا کے ساتھ کہ شکر ہے یہ ٹمٹما رہے ہیں چراغ، ہمیں تو خوشی ہوتی ہے اسی بات سے، جہاں کہیں کوئی علمی کام ہو ہم تو اسی پہ خوش ہوتے ہیں، جلسے تو ویسے بھی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی شیر خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔